میری بیوی نہ صرف عمر میں بلکہ قد کاٹ میں بھی بہت چھوٹی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ چھوٹے قد والی لڑکی انسان کو بہت خوش کرتی ہے۔ مجھے پہلے دن سے اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی سے میری اولاد پیدا ہو جائے۔ میں جب بھی بیوی کے پاس جانے لگتا تو میری سانس کہتی، تمہاری بیوی ابھی چھوٹی ہے، یہ بچے کا درد برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں اپنی سانس کی ان باتوں سے بہت تنگ تھا۔ ایک رات میں سانس کے کمرے میں گیا تو میرے ہوش اڑ گئے جب سانس نے خود ہی میری شادی بہت ہی حسین لڑکی لیکن کم عمر لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اگر عورت کم عمر ہو تو ادھیڑ عمر آدمی بھی جوان لڑکی کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جب میری شادی کی عمر نکلنے لگی تو میں یہی سوچتا تھا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا۔ اگر شادی ہوئی بھی تو کسی ایسی عورت سے ہوئی جو میری ہی طرح اپنی عمر گزار چکی ہوگی، لیکن 35 سال کی عمر میں بھی مجھے 17 سال کی لڑکی مل گئی۔ یہ بات میرے لیے کم خوشی کی نہیں تھی۔ جب میں نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں پریشان ہو رہا تھا کیونکہ پتہ تھا کہ میری زندگی میں شاید کچھ ایسے معاملات آنے والے ہیں جو مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر دیں گے اور میں گھبرا جاؤں گا، پر میں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ میں اس خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی سائمہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پہلے دن جب وہ میری دکان پر چیزیں لینے کے لیے آئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کبھی اس کے ہاتھوں کو دیکھتا، کبھی اس کے چہرے کو۔ انہوں نے کافی ساری چیزیں نکلوائی اور اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ اپنا پرس کہیں گرا بیٹھی ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے ان پر بھروسہ کر کے ان کو 77,000 کا سامان دے دیا۔ میں بعد میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ واپس نہ آئیں، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے واپس آ کر پیسے دے کر مجھے خوش کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے اتنا بھروسہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ میرے ہی محلے میں رہتے ہیں۔ آتے جاتے میں بھی عورتوں کو دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ جب مرد کی شادی وقت پر نہیں ہوتی تو پھر آنکھیں سینکنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، وہ ادھر ادھر ٹانگ جھانک کر ہی لیتا ہے۔ پر میں نے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ 2 مہینے پہلے ہی آئے تھے۔ محلے کی بات نکل آئی تو تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، پھر اس کے بعد وہ میری ہی دکان پر آتی رہی اور آج 4 مہینے کے بعد میرا سائمہ کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ اس کی ماں مجھے بہت ہی زیادہ چالاک عورت لگتی تھی اور وہ یوں تو سائمہ کی ماں تھی، لیکن اس کی عمر صرف 35 سال تھی۔ اس نے کہا کہ میں سائمہ جتنی ہی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی، ابھی بھی وہ جوان لگتی تھی، لیکن اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے سارے خرچے کروائے۔ میرے بازار میں کریانے کی بہت بڑی دکان تھی اور یہ دکان میرے باپ کے زمانے کی تھی، اس لیے لوگ بھروسہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے دلہن کے جتنے بھی خرچے تھے سب اٹھا لیے۔ سوچا کہ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں اور سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف کا بھی کر لیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو ایک بڑا ہی عجیب سا معاملہ سامنے کھڑا ہو گیا اور میں حیران ہو گیا کیونکہ اس بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، آنٹی آپ کی اکلوتی بیٹی اور آپ کے گھر کی رونق ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ کو برا تو لگ رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھلا مجھے برا کیوں لگے گا، میں بھی تو ساتھ ہی آ رہی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میں حیران ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہیں، ویسے تو وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی، لیکن رشتے کا احترام تھا کہ میں ان کو آنٹی ہی کہتا تھا۔ میں اس بات پر حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جانے کی تیاری ہو گئی۔ سائمہ کا سارا سامان لا کر باہر رکھ دیا گیا اور میں نے بھی گاڑی کو چیک اپ کر لیا۔ گھر میرا زیادہ دور تو نہیں تھا، پیدل بھی جا سکتے تھے، لیکن سائمہ نے کہا تھا کہ میرا خواب ہے کہ میرا دلہا میرے لیے بڑی سی گاڑی لے کر آئے اور گاڑی کو پھولوں سے سجایا ہوا ہو، اس لیے میں نے یہ سب اہتمام کیا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ کہا میں سب مانتا گیا، آخر اس کا حق بنتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑی عمر کے مرد کو کم سے کم دلہن مل جائے تو وہ اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا ہے، اور پھر اب تو ساری زندگی یہی ہونے والا تھا۔ وہ میری خوشیوں کا مرکز تھی، وہ میری خوشیوں کا مرکز تھی اور میں اس کی ساری ضروریات پوری کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سجایا سنوارا تھا، اپنے بال کلیئر کیے تھے، لیکن ان کو یہی کہا تھا کہ میں بالوں کو کلر نہیں کرتا۔ میرے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ میری عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، میں نے اپنی عمر 30 سال بتائی تھی جبکہ تھا میں 35 سال کا۔ رخصتی کا وقت آیا تو اس کی ماں بھی ساتھ تیار ہو گئی۔ میں نے سائمہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو اس نے کہا اور کیا امی یہاں پر اکیلی رہیں گی؟ وہ تو زور سے بولی۔ اس کی ماں نے بھی یہ بات سن لی۔ آج کل زمانہ بہت خراب ہے اور میری تو امی بھی جوان ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، سوچا کہ 2-4 دن بعد اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا، پر جاتے ہی سائمہ نے تو میرے گھر کو ایسا اپنا گھر سمجھ لیا کہ وہ یہیں پر رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اوپر یہ کمرہ ہے، دوسری منزل پہ چھوٹا سا باتھ روم بھی ہے، امی کا
سامان وہیں پر رکھ دیتے ہیں، امی وہیں پر رہیں گی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر سانس کو ہر سہول دیں گے تو پھر وہ یہاں سے جائیں گی کیسے؟ میں تو یہ بہانہ کرنے والا تھا کہ ہماری پرائیویسی خراب ہوتی ہے تو آپ یہاں پر نہ رہیں، آپ کے لیے کوئی اور انتظام کر دیں گے، لیکن یہ اوپر والے کمرے کی بات سائمہ نے ایسی کی جیسے اس نے پہلے سے ہی یہ سب کچھ سوچا ہوا تھا۔ اوپر یہ کمرہ تھا لیکن اس میں کوئی بھی سامان نہیں تھا، وہ خالی تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کمرہ تو بہت چھوٹا ہے، تو سائمہ نے کہا کہ امی کے ساتھ کون سے 4 لوگ رہیں گے؟ بس ٹھیک ہے، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب میری ماں یہ نہیں رہ سکتی؟ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ سائمہ ناراض ہونے لگی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اس لیے ماں نے اپنا سامان لیا اور اوپر چلی گئی۔ اس نے باہر سے ایک چارپائی اٹھا لی اور کہا کہ فی الحال تو میں گزارا کر ہی لوں گی، لیکن اس کمرے کے لیے کچھ فرنیچر کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کا سامان کدھر گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ سامان تو مکان مالک کا تھا، ہمارا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چلو کر لیں گے، اب یہ خرچہ بھی مجھے اٹھانا ہی تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی، لیکن ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی نے ان کے داماد کے ساتھ اکیلے میں کوئی وقت گزارنا ہے۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ شاید وہ ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور ہمیں زیادہ تنگ نہ کریں، پر اگلے ہی دن صبح ہوئی تو میں کمرے سے نکل کے باتھ روم گیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ میری سانس میری بیوی کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس سے نہ جانے کیا کچھ پوچھ رہی تھی اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے بیٹا، ناشتے کے لیے کچھ لے آؤ۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ناشتہ لانے کی ذمہ داری تو لڑکی والوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ سب بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میری سانس گوشت اور پائے کھانے کی بہت شوقین تھی۔ جب سے یہ دونوں عورتیں میری زندگی میں آئی تھی میرا خرچہ کچھ زیادہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے شکایت کی تو کہنے لگا پھر عورتوں کے تو خرچے ہوتے ہی ہیں اور بیویاں رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہیں دال آنے کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ شروع کے دن تھے۔ میں نے کہا کہ میری بیوی اچانک سے تو اپنی ماں کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی ابھی اس کی عمر بھی کم تھی، مجھے لگا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر شروع کے دن تھے تو یہ بات بھی تو اپنی جگہ تھی کہ شروع کے دنوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کا وقت چاہیے تھا، میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی کام سے آتا تو کمرے میں میری سانس پہلے ہی اس کے پاس بیٹھی ہوتی۔ جب ان کو اوپر والا کمرہ دے دیا تھا تو وہ نیچے کیا کر رہی ہوتی تھی؟ وہ اوپر صرف سونے کے لیے ہی جاتی تھی، پورا دن نیچے ہی پھرتی رہتی تھی، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ اگر نیچے ہوتی تو کوئی کام وغیرہ کر لیتی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی سے کام کراؤ گی تو کتنی بری بات ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی شادی ہوئی ہے آنٹی، آپ تھوڑا بہت کر لیا کریں، کیونکہ میرے گھر میں عورت کوئی ہے نہیں، اگر عورتیں ہوتی تو پھر وہ اس کو بالکل بھی ہلنے ڈھلنے بھی نہ دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہوتی نا تو یہ تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے خاندان میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، جہاں سانس نام کی مخلوق اس کا خون چوس لیں اور ننندے اس کے ساتھ لڑ لڑ کے اس کا برا حال کر دیں۔ میری بچی بڑی معصوم ہے۔ خیر اب سائمہ اتنی بھی معصوم نہیں تھی، نہ اس کا شوہر تھا اس کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ اپنی عمر سے کافی سال آگے تھی۔ مرد بھی بڑی عجیب سے مخلوق ہیں، عورت کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کی فطرت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں اس سے وہ تنگ بھی آ جاتا ہے۔ میں تنگ تو نہیں آیا تھا، لیکن آنٹی کا یہ کہنا کہ وہ بڑی معصوم ہے مجھے کچھ خاص ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ معصوم تو نہیں تھی۔ ایک دن میں کام پر بیٹھا تھا جب اچانک سے بارش ہو گئی۔ بازار میں بارش ہو جائے تو پھر لوگوں کا آنا جانا کم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی میں خود گاہکوں کی ڈیل نہیں کیا کرتا تھا، میں کاؤنٹر پر بیٹھتا تھا۔ میری دکان بڑی پرانی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں ذرا گھر جا رہا ہوں، تم لوگ دکان کو دیکھ لینا۔ بارش دیکھ کر مجھے میری بیوی کا خیال آ گیا، میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کی گود میں سر رکھوں، میرے بالوں میں وہ اپنی انگلیاں سہلائے، پھر ہم لوگ چائے کے ساتھ کچھ اچھی سی چیز کھائیں۔ اسی کو تو رومانس کہتے ہیں۔ انسان شادی کرتا کس لیے ہے؟ اور ابھی تو شروع کے دن تھے۔ میں نے گھر کی راہ لی اور راستے سے گرم گرم پکوڑے وغیرہ بھی لے لیا۔ سوچا کہ ساسو ماں کو کہوں گا کہ چائے بناؤ، گھر کی چھوٹی سی بالکنی میں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے، بارش کے موسم میں ساتھ بیٹھ کر پکوڑے کھانا کھاتے ہوں گے، سیر کرنے جاتے ہوں گے، ایک دوسرے کے
ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ شادی کو اس طرح سے سمجھتے ہیں اور اسی طرح سوچتے ہیں کہ شاید شادی کے بعد بس یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، تلخیاں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی تو ہوتا ہی ہے۔ میں گھر گیا تو سائمہ کمرے میں اتفاق سے اکیلی ہی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھی سی چائے بنا لو، میں ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں، تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیزیں لایا ہوں، دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اس نے جب میرے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ منہ دھو لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ چائے بنانے میں کچن میں چلی گئی۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے میری سانس سو رہی ہے۔ میں باتھ روم میں تھا، میں نے منہ ہاتھ دھویا، تھوڑی سی خوشبو لگائی، بالوں کو سیٹ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے سائمہ کی آواز آئی کہ چائے بن گئی ہے۔ میں نے کہا بس آ رہا ہوں۔ میں باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری سانس پہلے سے ہی غصے پر بیٹھی تھی۔ سائمہ نے مجھے مسکرا کر کہا آ جائیں۔ میں نے امی کو بھی بلا لیا، سوچا وہ بھی کھائیں گی، آخر اتنا اچھا موسم ہے، ایسے موسم میں تو ایسی چیزیں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ساتھ بیٹھ گئیں اور اپنی امی کی طرح پلیٹ بڑھا کر کہنے لگی کہ امی لے لیں۔ ایسا لگا جیسے میرے سارے ارمان پہ پانی پھر گیا ہو۔ کیا میری بیوی اتنی معصوم تھی؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ اس طرح کی کس بات میں اپنی ماں کو لے آتی تھی؟ یاری وہ اس حوالے سے معصوم تھی کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے، محبت میں رہنا ہے، لیکن باقی چیزیں سے پتا تھی کہ اس نے مجھ سے خرچہ لینا ہے یا شاپنگ کرنی ہے، لیکن میں منع نہیں کرتا تھا کیونکہ میں کوئی کنجوس آدمی نہیں تھا۔ دوسری منزل پر ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کے اندر الماری بھی تھی۔ وہاں پر میری ایک فائل پڑی رہ گئی تھی جس کے اندر میں نے دکان کا حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ میں نے سائمہ کو کہا کہ میں ذرا اوپر جا رہا ہوں، اپنی فائل لے آؤں گا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نہیں جائیں، میں جاتی ہوں، میں جا کر لے آؤں گی، آپ مجھے فائل کا رنگ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ ساری فائلز کا رنگ ایک جیسا ہے، تم کیوں میرا دماغ کھا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ امی بیمار ہیں، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، انہوں نے ایک عورت بلائی ہے، وہ مالش کر رہی ہے۔ اس نے ابھی یہ بات سن کے تو میں چپ ہو گیا، پر مجھے غصہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا اچھا نہیں چاہیے مجھے فائل، چپ کر کے سو جاؤ۔ مجھے غصہ آ گیا اور یہ غصے میں مہنگا پڑ گیا کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ہی اپنی بیوی پر غصہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنے غصے سے بلایا، میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی، ابھی ابھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا سائمہ ابھی شادی نہیں ہوئی، چوتھا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پھر بھی مجھے اسے منانا پڑ گیا اور منانے کی قیمت میں نے اسے 5,000 روپے دیے۔ خیر مجھے میرا تھوڑا غصہ کرنا اتنا بھاری پڑ گیا تھا۔ صبح ہوئی تو اس کی ماں پھر سے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، پھر میں کام پر چلا جاؤں گا، رات کو دیر سے آؤں گا۔ سائمہ کو میں کچن میں لے کر گیا۔ میں نے کہا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اولاد ہو جائے کیونکہ میری عمر بھی کافی ہو رہی ہے، اگر ابھی بچہ ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، نہیں تو بڑھاپے میں ہی میں ان کو کھلاتا پلاتا رہوں گا۔ سائمہ نے کہا کہ میں تو ابھی خود بچی ہوں، مجھے اس کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی کہ جب میں اس سے دھیمی آواز میں اپنی ذاتی بات کرتا تو یہ اونچی آواز میں بولتی تھی تاکہ اس کی ماں بھی سن لے، اور وہی بات ہوئی، سانس بھی یہ سن کر آ گئی اور ماں بولنے لگی، لگتا تھا کہ پہلے سے ہی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا آپ کو، ابھی تو میری بیٹی خود چھوٹی ہے، یہ کہاں سے بچہ پیدا کرے گی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، ابھی یہ چھوٹی ہے، بچے کیسے سنبھالے گی۔ میں نے کہا اب شادی ہو گئی ہے، بس جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کو سمجھدار ہونا ہی پڑتا ہے، اور بچہ ابھی نہیں آ جائے گا، 9 مہینے لگیں گے تب تک یہ اپنا دماغ بنائے، اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو آپ ہیں نا اس کے ساتھ، آپ سنبھالیے بچے کو، نانی دادی کا اور کیا کام ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں پر میں اپنی سانس کے حوالے سے تھوڑا تلخ ہو گیا تھا کیونکہ اس کا مجھے اپنی زندگی میں دخل دینا بہت برا لگتا تھا۔ اس بات پر ان کا منہ عجیب سا بن گیا، اور اگلے ہی دن مجھے سائمہ نے کہا کہ امی بیمار ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں اب تو انہوں نے بیمار ہونا ہی تھا، میں جب بھی اوپر جانے کی بات کرتا تو وہ کہتی امی بیمار ہیں، مالش کروا رہی ہیں، ان کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے۔ مہینے پر مہینہ گزرتا جا رہا تھا اور یہ سسٹم اسی طرح سے چل رہا تھا۔ میری سانس پورا دن نیچے ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی میں گھر آ جاتا اوپر چلی جاتی اور مجھے میرے ہی گھر میں اوپر جانے سے منع کیا جاتا۔ اوپر میرا کچھ سامان پڑا تھا، وہ سارا سامان بھی سائمہ ایک دن نیچے ہی لے آئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تم نے میری طریقے سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور نیچے ان کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جگہ بنا لوں گی، لیکن جگہ نہ بن سکی، اور ایک دن بارش آئی تو بارش کے پانی کی وجہ سے میرا کافی سارا سامان خراب بھی ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ کیا کروں، یہ دونوں عورتیں تو میرے گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔
औलाद भी नहीं हो रही थी। साइमा की हरकतें भी मुझे पसंद नहीं आती थी। वो अपनी माँ के इशारों पर नाचती थी और इसकी माँ ने अलग मेरा जीना हराम कर रखा था। शायद कम उम्र बीवी लेने का शौक़ मेरे लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। एक दिन मेरी बीवी कहती सो रही थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आजकल बहुत परेशान था। शादी कर ली पर औलाद नहीं हो रही थी। शादी को 7 महीने हो चुके थे। अब मुझे छत से अचानक मर्दाना आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी साफ़ थी कि मैंने मज़ीद कुछ ना सोचा और छत की तरफ जाने लगा। जब से वो लोग इस घर में आए थे मैं अपने ही घर में छत पर नहीं जा पाया था। मैंने सोचा कि साइमा अभी सो रही है तो क्यों ना जाए देखूँ तो सही कि आवाज़ किसकी है। जब ऊपर चढ़ा तो आवाज़ आने लगी। दरवाजे पर लगाया तो बातें सुनकर हैरान रह गया। मेरी सास इस बंदे को कह रही थी कि बस 1-2 महीने की बात है, फिर कोई लड़ाई झगड़ा डालकर साइमा की तलाक करवाऊंगी और अपनी साइमा के साथ शादी करवा दूंगी। पहले इसको अच्छी तरह से निचोड़ने तो दो, इससे कोई माल तो निकले, इसके बाद तेरे साथ शादी करवा दूंगी। इसका मतलब कि अपनी जवान बेटी को इस तरह इस्तेमाल करती थी और अपनी अमीर अमीर लोगों के साथ शादी करवा के पैसे बटोरती थी। मैंने झटके से दरवाज़ा खोला। मैंने सब कुछ सुन लिया था। इसको भी पता चल गया था कि मुझे सब पता चल गया है। साइमा भी जाग गई। मैंने कहा कि ये है तुम माँ बेटी की हकीकत, ये सब करती हो तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे तुम लोगों की हकीकत पता चल गई है। पता नहीं मैंने कौन सी नेकी की थी कि ये सब मुझे पहले ही पता चल गया, क्योंकि आजकल मुझे साइमा कह रही थी कि ये घर मैं इसके नाम कर दूँ और मैं करने भी वाला था कि चलो मेरी बीवी है, घर इसके नाम हो या मेरे नाम एक ही बात है। वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी माँ को गुस्सा आ गया। इसने कहा पता चल गया तो अच्छा हुआ। तेरे साथ अपनी बेटी की शादी इसलिए तो करवाई थी वरना तूने अपनी शक्ल देखी है। मेरी बेटी का शौहर कम और इसका बाप ज़्यादा लगता है। मेरी सास की हकीकत सामने आ गई थी। वो बोल रही थी साइमा शायद मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो इनको समझा रही थी, लेकिन इसने माँ इसे वहाँ से लेकर चली गई। इसने कहा कि तूने जो हक महर के 1 लाख लिखवाए थे वो देकर तेरी जान छुटेगी। मुझे हक महर की रकम देनी पड़ी, लेकिन मैंने अपनी जान छुड़ा ली थी। मैं ऐसी औरतों से दूर ही अच्छा था। और औरतें तो बाजार में बैठने के काबिल थीं। ये औरतें तो बाजार में बैठने के काबिल थी जो चंद पैसों के लिए अपनी जवान बेटे को इस्तेमाल कर रही थी। और वह आदमी जो मेरे घर में घुसा, इसके ताल्लुक़ पहले मेरी सास के साथ था और शादी वे मेरी बीवी के साथ करना चाहता था। आखिर ये किस किस्म का सिस्टम था। मैंने शुक्र मनाया कि वे 2 औरतें मेरी ज़िंदगी से निकल गईं। बाद में पता चला कि ऐसा पहले भी कर चुकी हैं। ये तो शुक्र था कि मैंने इनसे जान छूट गई, वरना दुकान भी बिक जाती और घर भी। इस दिन के बाद मैंने अपने दोस्त राहुल की बहन से शादी कर ली। यकीनन वो लड़की बहुत ही अच्छी साबित हुई थी, क्योंकि वो एक ख़ानदानी लड़की थी। साइमा और इसकी माँ दोनों कारोबारी औरतें थीं जो शायद ज़रूरत पड़ने पर अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हो जाती। शादी करते वक्त हुस्न और ख़ूबसूरती को ज़्यादा तरजीह ना दें, बल्कि सीरत को तरजीह दें और ख़ानदान के बैकग्राउंड की अच्छी सी छानबीन करवाएं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।